بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ کا ایک خطاب۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کے خلاف عالم بغاوت بلند نہ کیا جائے۔ ساتھیوں واللہ تاریخ شاہد ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ عالم بغاوت جہاں بلند ہوا ہے وہاں خون کی ندیاں اور نہریں بہی۔ سب سے پہلا عالم بغاوت جو بلند کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلامی میں کس کے کون ہے؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے لوگو، تم مجھے قتل کر دے رہے ہو، اگر تم نے ہمیں قتل کر دیا تو اب قیامت تک ایک امام کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا ہے آج کہ اسلامی جماعت کے اندر جب پھوٹ پڑی ہے تو اس کے بعد سے مسلمان جماعت بڑھتے ہی چلے گئے ہیں، مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر کے لوگوں نے عالم بغاوت بلند کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول کے نوازے اور اس دنیا کے اندر آگ کے جو پھول تھے انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں نے جب یزید کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر منع کر رہے تھے، روک رہے تھے، لیکن جب عالم بغاوت بلند ہوا ہے تو الامان الحفیظ، جو کچھ مدینہ منورہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے، اللہ علیہ کی تاریخ کو دوبارہ نہ دہرائی جائے، وہ نہ لوٹائی جائے۔ تو میں عرض کر رہا کہ جہاں کہیں عالم بغاوت بلند ہوتا ہے اس کے نتائج برے ہی نکلتے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ تو عالم بغاوت حاکم کے ساتھ بلند نہیں کرنا ہے، اللہ کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ مسلمانوں کا خون بہائے بغیر اس حاکم کو الگ کر کے وہاں پر قبضہ کیا جائے۔ اگر یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر مسلمانوں کو لڑانا ہے، ان کا خون بہانا ہے، تو شریعت کم سے کم وہ شریعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ کسی حاکم کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور آخری چیز جو حاکم کی خیر خواہی کے اندر داخل ہے وہ یہ ہے ساتھیوں کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، جبکہ یہ چیز ہمارے اندر سے بالکل مفقود ہو چکی۔ حاکم کے لیے دعا کرنا ہمارا اور آپ کا حق ہے، اس لیے کہ جب حاکم صحیح ہو جائے گا تو پوری رعایا صحیح ہو جائے گی، اگر حاکم بگڑ جائے گا تو پوری رعایا بگڑ جائے گی۔ اسی لیے کیا ہی خوب کہا ہے محمد حنبل رحمہ اللہ جو ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری یہ ایک دعا قبول کی جائے گی تو میں وہ دعا مسلمانوں کے حاکم کے لیے کرتا کہ اللہ اس کی اصلاح کر دے۔
اللہ اس کی اصلاح کر دے. تو مسلمانوں کا جو حاکم ہے ساتھیوں، اس کے لیے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے. اور وہ حاکم یا امام اگر عالم ہے تو اس کی خیر خواہی ساتھیوں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں کیا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے عالموں سے محبت، بشرطے کہ وہ صحیح عالم ہوں، صحیح عالم ہوں، ان سے محبت کی جائے. کیوں محبت کی جائے؟ اس لیے کہ انبیاء کے وہ وارث ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اگر ان سے محبت نہیں کی گئی تو بھلا بتائیے کس سے محبت کی جائے؟ اگر ہم نے ان سے محبت نہیں کیا تو گویا کہ ان کی بات ہم قبول بھی نہیں کریں گے. تو ضروری ہے کہ اہل علم جو صحیح علم قرآن اور حدیث کا رکھتے ہیں ان سے محبت کی جائے. اسی طرف سے ایک بہترین سی بات کہی ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتح لك. یا تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والا بن جاؤ، متعلم بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم سننے والا بن جاؤ. عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو. اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتا کہ بھائی تم علم سیکھنے کے لیے کوئی وقت نکال دو تو کم سے کم اہل علم کی باتیں سننے والے تو بن جاؤ، ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ بھی تم سے نہیں ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو محب ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علم سے اور اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تكن الخامس فتح لك، پانچواں کوئی تم نہ بننا، اس لیے کہ اگر کوئی پانچویں چیز بنے تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ، ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. کتنی بہترین سی بات ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. عالم بنو یا علم سیکھنے والا بنو یا سننے والا بنو یا کم سے کم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اگر یہ نہیں بن گئے تو تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ. تو اہل علم سے محبت کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حق وہ لوگ لے کر کے آئے ہیں اس حق کو لوگوں تک پہنچانے میں ان کی مدد کی جائے. ساتھیوں کوئی عالم اکیلے کچھ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ لوگ اس کی مدد نہ کریں. جس شہر کا رہنے والا ہے، جس ملک کا رہنے والا ہے، جس گاؤں کا رہنے والا ہے، اگر وہ لوگ اس کی مدد نہ کیے تو وہ کچھ نہیں کرے. واللہ ایک کچھ چھوٹی مثال میں دوں کہ ظاہر بات میں عالم نہیں ہوں، اگر کہ لوگ مجھے سمجھتے لیکن واللہ میں عالم نہیں، لیکن کم سے کم عالموں کی تقلید کر رہا ہوں، عالموں کی تقلید کر رہا ہوں، ان کا طریقہ اختیار کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ اس بارے ہماری مدد نہ کریں تو یہ کیسٹیں جو آج دنیا کی گوشے گوشے میں سنی جا رہی ہیں، بلکہ امریکہ کے اندر بسا اوقات ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آتی ہیں، میں کہاں سے لوگوں کو دے پاؤں؟ بتائیے آپ کہیں سے دے پاؤں گا؟ نہیں دیتا. تو ضرور یہ ہے کہ عالم کی مدد کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی سب سے عظیم تھے، اللہ کی مدد تھی. وہ بھی حج کے موسم میں لوگوں سے کہتے اے لوگوں کون ہے جو میری حفاظت کرے، میری مدد کرے تاکہ اللہ کا پیغام میں اس کے بندوں تک پہنچا دوں، ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عالم کی مدد کی جائے، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کی جائے. مدد کا جو بھی طریقہ ہم اختیار کر سکیں، وہ کچھ لکھ رہا اسے چھاپنے میں اس کی مدد کی جائے، جو کچھ کہہ رہا اسے لوگوں تک پہنچانے میں اس کی مدد کی جائے، وہ اس کو تشجیع کیا جائے، اسے ابھارا جائے کہ ہاں چلیے آپ تقریر کیے تاکہ ہم لوگ سنیں. اسی طریقے سے ظاہر بات ہے عالم کی تعظیم اور توقیر بھی کرنا چاہیے. عالم کی تعظیم اور توقیر بھی کرنا چاہیے. ایک شرعی حکم ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے، اللہ کے رسول سے یہاں تک بیان فرما دیا ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں یہ بات داخل ہے کہ مسلمان ایک شخص بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرے اور قرآن
پڑھنے والے اس کے مطابق عمل کرنے والے کی تعظیم کرے اور انصاف ہوا حاکم کی تعظیم کرے. تو اہل علم کی تعظیم بھی کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بڑے حدیثیں اور صحابہ کرام کے بڑے واقعات ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں. چوتھی بات یہ ہے اس کے ساتھ خیر خواہ میں اس کی طرف سے دفاع کیا جائے. اس کی طرف سے دفاع کیا جائے. مثال کے طور پر ایک مثال دوں ورنہ دفاع کے بہت سے طریقے ہیں کہ کوئی عالم صاحب کوئی بات کی اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی. ظاہر بات انسان غلطی ہوگی. اللہ کے رسول کا کوئی ایسی غلطی نہ ہو. کوئی غلط مسئلہ ہو گیا یا معاملات میں کوئی ان سے غلطی ہو گئی یا اخلاقی طور پر ان سے کوئی غلطی پیش آ گئی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عالم کی غلطی کو تیزی سے لے کر کے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہی بات دوسرا کر رہا ہے تو کوئی کچھ نہیں پوچھتا اور عالم سے غلطی ہو گئی تو ہمارا آپ کا اس سلسلے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی طرف دفاع کریں. ارے بھائی یہ غلطی کیا نا اس نے. ہر انسان ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی اس غلط بات کو چھوڑ کر کوئی صحیح بات ہے جو اس کو تم لو تو اس کی طرف سے اس طریقے سے دفاع کرنا چاہیے عالم کی طرف سے. ورنہ اگر آپ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ ہو گئے تو وہ اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ عالم جو دلائل سے قرآن اور حدیث کی جو بات بیان کرے اسے قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں کوئی تم اللہ کے نبی ہو تمہاری بات مان لیں گے. نہیں تمہاری بات نہ مانو. کس کی بات ماننا ہے؟ یہ اللہ کی بات جو بیان کر رہا ہے اللہ کے رسول کی جو بات بیان کر رہا ہے اسے مانا. اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کا مذاق اس لیے اڑا رہا ہے کہ وہ دین کی بات بتا رہا ہے وہ دین کی بات پر عمل کر رہا ہے اگر اس لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. انسان کافر ہو جاتا ہے مسلمان نہیں رہ جاتا. اس طریقے سے اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ حادثہ پیش آیا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا لا تعذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب بہانے بازی سے کام نہ لو تم لوگ مومن ہونے کے بعد کافر ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عالم شریعت کی کوئی بات ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے اسے قبول کیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے. کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس سے رک جائے. آخری بات جو اس حدیث کی رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ساتھیوں اس کی بڑی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے علاوہ بھی بیان فرمائی. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے ہم نے بیعت کی ہے نماز پڑھنے پر زکات دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی. اللہ کے رسول اس بارے میں بیعت کیا کرتے تھے. اسی لیے اس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا اذا تنصح رجل اخاه فلينصح له. اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے نصیحت چاہتا ہے خیر خواہی کی بات چاہتا ہے تو چاہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے. اب ہم اختصار کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ ساتھیوں خیر خواہی کیا ہو کس طریقے سے خیر خواہی کی جائے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ دین کا جو علم آپ کے پاس ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے چھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ اس تک بھی پہنچایا جائے اسے بتلایا جائے ہر مسلمان. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا. ہماری طرف سے اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے وہ بھی تم دوسروں تک پہنچا دو. ورنہ ہمارے علم حاصل کرنے سے ہمارے جاننے سے اگر ہم دوسروں تک وہ بات نہ پہنچائیں تو یہ کیا فائدہ ہے؟ وہ باپ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا کہ جو اچھی چیز اسے معلوم ہے اور بچوں کو اپنے نہیں بتاتا. اسی طریقے سے وہ عالم کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھلی بات اسے معلوم ہو اور اسے لوگوں تک نہ پہنچائے. بلکہ اس کی مثال آپ نے کیا دی ہے کہ وہ علم جو لوگوں کو بتایا نہ جائے وہ علم جو لوگوں کو بتایا نہ جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی خوب خزانہ اکٹھا کر لیتا ہے لیکن ضرورت پر اسے خرچ نہیں کرتا. ضرورت پر اسے خرچ نہیں کرتا ہے. تو پہلا حق یہ ہے پہلی خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ عام مسلمان یہ ہے کہ جو دین کی بات میں معلوم ہے اسے بتائی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بھلی بات کا حکم دیا جائے اور بری بات سے روکا جائے.
بھلی بات کا حکم دیا جائے اور بری بات سے روکا جائے. ایک لمبا موضوع ہے لیکن اسے میں ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسے ہمیشہ آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں. بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی گاؤں کے اندر اگر کوئی برائی کا کام کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کشتی کے اندر لوگ سوار ہوئے, کچھ لوگ اوپر کے حصے میں اور کچھ لوگ نیچے کے حصے میں. اوپر کے حصے والے جو ہیں ظاہر بات ان کے لیے پانی لینا آسان ہے, اور نیچے والے جب پانی لیتے ہیں کہاں سے پانی لیں گے؟ اوپر جائیں گے تب جو ہے سمندر سے پانی لیں گے. اب ان کے بار بار جانے سے اوپر والوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی, تو نیچے والے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے تمہیں اوپر والوں کو تکلیف دینے کے لیے, ایسا کرو کہ اپنے حصے کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر لو بس. ظاہر بات سوراخ کریں گے تو کوئی اتنا بڑا سوراخ نہیں ہوگا, معمولی سے سوراخ ہوگا جس سے تھوڑا سا پانی آ جائے, ہے نا. اب اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں, اسے منع نہیں کرتے, تو ظاہر بات اپنے ساتھ خیرخواہی نہیں, مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ خیرخواہی نہیں, سارے کے سارے لوگ ڈوب اور حالات کو برباد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی نیکی کے کام چھوٹ رہا ہے, ہم اس کے اوپر نہ تو لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں نہ اس سے برے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں, تو یہ ان کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہے بلکہ یہ ہلاکت ہے. اور اس سلسلے میں اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ دیکھیے ساتھیو, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی برائی کسی معاشرے میں ہے تو کم سے کم اسے برا ضرور سمجھا جائے. سنیں ابو داؤد کی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور یہ حدیث بہت میرے دل کو لگی. اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ کوئی شخص کسی گاؤں کے اندر موجود ہے, اس گاؤں کے اندر کوئی برائی پیدا ہو گئی اور وہ اسے برا نہیں سمجھتا, وہ خود نہیں کر رہا ہے, خود وہ کام غلط نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کو برا نہیں سمجھتا, اس کو برا سمجھ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی برائی کسی گاؤں کے اندر ہو رہی ہے, اس گاؤں میں وہ موجود ہے, اس برائی کو وہ شخص برا سمجھ رہا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے گویا وہ وہاں پر ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص دور ہے اور اپنے گاؤں کے اندر یہ برائی ہوتے دیکھتا ہے اور اسے پسند بھی کر رہا ہے, تو گویا وہ لوگ ان کے ساتھ اس برائی کے اندر شریک ہے. تو دوسری بات مسلمان ساتھ خیرخواہی یہ تھی کہ انہیں بھلی بات کا حکم دیا, برائی سے روکا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ان کے لیے بھی پسند کرے, ورنہ خیرخواہی یہ نہیں. یہ کون سی خیرخواہی ہے کہ آپ اپنے لیے تو کوئی چیز پسند کرو, اپنے مسلمان بھائی کو اس چیز پسند نہ کریں, یا مسلمان بھائی کے لیے تو اس چیز کو پسند کریں لیکن اپنے لیے پسند نہ کریں. یہ خیرخواہی نہیں ہے. آپ کے پاس ایک گھڑی ہے, آپ کو پسند نہیں, آپ کو یہ پسند نہیں ہے, آپ اٹھا کر کے دوسرے کو دے دیں تو اسے معلوم ہو جائے, بڑا بتائیے وہ کس دل سے قبول کرے گا, کس دل سے قبول کرے گا. لیکن آپ کو چیز پسند اور محبوب ہو پھر آپ اس کو دے دیں تو وہ کسے قبول کرے گا؟ ظاہر بات اس کے دل میں اس کے لیے آپ کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوگا. تبھی تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم لوگ نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ خرچ کر دو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو مسلمان بھائی کے لیے نہیں پسند کر رہا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ان کی طرف سے مصیبت اور پریشانی جو ہو, تکلیف دہ چیز جو ہو, اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں. اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا کیا ہے؟ صدقہ کر دینا. یہ بھی کیا صدقہ میں داخل ہے. ایک حدیث میں صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے اوپر میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں. یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے سننے کی ہے کہ میں اگر اس کے اوپر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں.
تو انہوں نے کہا کہ یہی بات ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا، تو آپ نے کہا ایسا کرو اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ۔ تو پھر حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی کچھ کرنا ہے کہ صرف ایمان لے آنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، انہی عمل میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اگر فقیر ہو تو صدقہ نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ مسلمانوں سے خیر خواہی کی ساری مثالیں دی جا رہی ہیں کہ برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے۔ کہا کہ ایسا بزدل ہو، کوئی شخص ایسا بزدل ہو کہ نہ بھلائی کا حکم دے سکتا نہ برائی سے روک سکتا، تب کیا کرے؟ پہلی چیز آپ نے کیا کہا؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مال دیا ہو صدقہ کرے۔ تو کہا اگر فقیر ہو تو کہا بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو کہا کہ اگر اتنا بزدل ہے کہ کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا اور نہ برائی سے روک سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو کہا کم سے کم جو لوگ غریب ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام کر دے۔ بازار جا رہا ہے، دیکھا ہے پڑوس کے اندر ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ بازار نہیں جا سکتا، ایک بیوہ عورت ہے نہیں جا سکتی، ہاں بھائی کوئی چیز بازار سے لانا تو نہیں ہے، لیتے آؤں۔ ساتھیوں یہ ایسی چیزیں جو آج آہستہ آہستہ رخصت ہو گئی ہمارے اور آپ کے، حالانکہ جو لوگ 50 سال سے اوپر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عمومی طور پر پہلے دیہاتوں کے اندر بھی اور محلوں کے اندر بھی اگر کوئی اسی بازار کے دن آتا تھا، ایک سے جانا چاہتا تھا نا تو پورے پڑوس والوں پوچھتا تھا کہ ہاں بھائی کوئی بازار سے مانگنے تو نہیں ہے، لانا تو نہیں ہے، اگر ہے تو بتا دو میں لیتے آؤں۔ اس سے لوگ دل میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن آج وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو کہا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دے، اس کے لیے کوئی کام کر دے۔ تو کہا اے اللہ کے رسول اتنا کمزور ہو کہ کسی کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو کہا نعوذ باللہ من ذالک، تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھی میں کوئی خیر ہو ہی نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، نہ برائی سے روک سکتا ہے کہ نہیں، نہ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتا ہے، تو کم سے کم اسے ایسا تو کرنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنے آپ کو اس طریقے سے روکے رکھے کہ اس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ اور جو شخص بھی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کر لے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو عرض کرنے کے بعد مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو اس کے سے دور رکھا جائے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس بارے میں دھوکہ مسلمان کو دھوکہ دینے سے پرہیز کیا جائے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات اپنے لیے پسند نہیں کرے گا کہ ہمیں کوئی آدمی دھوکہ دے۔ تو خیر خواہی کسی کے ساتھ یہی ہے کہ اسے دھوکہ نہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے متعدد صحابہ کرام سے کہ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے سے نہیں۔ اب آخر میں ایک بات آپ کے سامنے صرف 2 یا 3 منٹ میرا کر کے میں رخصت ہوں گا، وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ حدیث جو ہم نے سن لی ہے، یہ حدیث ہم نے سن لی ہے اور تقریباً 2.5 گھنٹہ پورے 3 گھنٹہ ہم نے اس حدیث کو سنا ہے، پچھلے درس اور آج کے درس کو ملا کر۔ لیکن سوچیں کہ آخر ہم اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم یہ مثال دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے سلف کس طریقے سے ان حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اگر وہ کسی بات کو سن لیا کرتے تھے تو کس طریقے سے عمل کرنے میں پیش رہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت جریر ابن عبداللہ جن کی حدیث بخاری شریف میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے کس بات پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکات دینے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی سامان خریدنے جاتے تھے،
جب بھی کوئی سامان خریدنے جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، یا کوئی چیز بیچتے تھے تو کہا دیکھو اگر یہ چیز مجھے پسند ہوتی جو میں بیچ رہا ہوں تو میں اسے بیچتا نہیں، جو تم سے پیسہ لے رہا ہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور یہ جانور یا سامان جو تم لے رہے ہو مجھے پسند نہیں ہے، اگر تمہیں لینا ہے تو لو، نہیں تو نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے کہ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو یہ خیر خواہی میں بتا دے رہا ہوں کہ جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں مجھے کم پسند ہے، اور جو میں لے رہا ہوں مجھے زیادہ پسند ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ان کا یہی معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حضرت فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک گھوڑا خریدا، کتنے میں؟ 300 درہم کے اندر۔ ان کے غلام نے ایک گھوڑا خریدا، لیکن وہ گھوڑا انہیں بڑا اچھا لگا، وہ گھوڑا انہیں بڑا اچھا لگا۔ 300 کی قیمت کا نہیں ہے بلکہ تم دھوکہ کھا گئے ہو۔ وہ غلام سے اپنے غلام سے وہ گھوڑا لیا اور اس کے پاس جاتے ہیں، گھوڑے کے مالک کے پاس، اور کہتے ہیں کہ سنو یہ تمہارا گھوڑا 300 سے نہیں بلکہ 300 درہم کی مالیت کا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، چلو بڑے سستے پڑ گئی، یہ مال ہمیں بڑا سستا مل گیا، لیکن یہ بات کے یہاں نہیں تھی۔ خود گھوڑے والے کے پاس گئے اور کیا کہا کہ تمہارا یہ گھوڑا 300 سے زیادہ مالیت کا ہے، کتنے کا ہے؟ کہا 400 کا، نہیں اور اچھا ہے، 500 کا، کہا اور اچھا ہے، یہاں تک کہ 800 درہم اسے دیا ہے۔ کتنا؟ اور پہلے کتنے کا لیا تھا؟ 300 درہم کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بیعت کی تھی کہ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے اور بھلائی کرنا۔ ایک اور تابعی ہیں جن کو واثلہ ابن اسقا کہا جاتا ہے، واثلہ ابن اسقا کہا جاتا ہے۔ ایک شخص ابو سبا نامی ہے، مصدرک حاکم و سنن کبریٰ بحقی کے اندر یہ روایت ہے۔ ابو سبا بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے محلے میں گیا، ان کے گھر میں بھی نہیں، ان کے محلے میں گیا، اور ان کے محلے سے ہم نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ لے کر کے چلا تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے بھگے آ رہے ہیں، میرے پیچھے پیچھے بھگے آ رہے ہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ خرید لیا؟ کہا ہاں ہم نے خرید لیا ہے۔ کہا بالکل خرید لیا ہے؟ ہاں خرید لیا ہے۔ کہا اس اونٹ کے اندر جو عیب تھا وہ تمہیں بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا؟ دیکھیے ایک مسلمان کا معاملہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اونٹ ہے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ کہا اس اونٹ کے اندر جو عیب ہے وہ تمہیں بتایا گیا ہے؟ کہا اس میں کیا عیب ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ موٹا ہے اور تندرست ہے، اور جس مقصد کے لیے میں لے رہا ہوں وہ اس کے لیے کافی ہے، مجھے تو کوئی عیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس اونٹ کو تم سفر پر لے جا رہے ہو، یعنی اس پر سواری کرنا ہے یا کسی کا گوشت کھانا ہے؟ دروازہ تم کہو بڑا موٹا ہے، بڑا تندرست ہے، بڑا صحت مند ہے، تو کہیں تمہیں گوشت نہیں کھانا ہے اس کا، یا کہ تمہیں اس پر سفر کرنا ہے؟ تو کہا میں اس اونٹ کے اوپر حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی میں اسے لے کر کہاں جاؤں گا؟ حج کرنے جاؤں گا۔ کہا دیکھو لیکن اس کے جو خف ہے نا، اس کے خر میں پاؤں کے اندر تھوڑا سا عیب ہے، کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے، اس لیے دیر تک جب چلتا ہے نا تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اونٹ والے نے کہا کہ آپ بھی اللہ کے بندے اچھے آدمی ہیں، میرے سودے کو برباد کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی خرید کر کے لے کر کے جا رہا ہے اور آپ میرا سودا برباد کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ سنو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص کوئی چیز بیچتا ہے اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر عیب کو بتائے ہوئے بیچے، بغیر عیب کو بتائے ہوئے بیچے۔ آج ہم کہیں کہ بھائی دیکھ لو تمہارے سامنے ہے اس میں کیا خرابی ہے کہ صحیح میں نہیں جانا، حالانکہ سب کچھ معلوم ہے کہ گاڑی ہے، کار ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، کون سا عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن کیا کہیں گے یہ تمہارے سامنے ہے، گاڑی ہے چلا کر کے دیکھ لو، جاؤ میکینک کو دکھا لو، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اس کے عیب کو اپنے سامنے ظاہر، اپنے طور پر ظاہر نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ اس سے قطعاً مختلف، انہوں نے کیا کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی ہے کہ جو شخص کوئی چیز بیچے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو چھپائے. تو میں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سن لیا اور ہمارے کان سے نکل گئی، نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے اوپر اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں، کس کے؟ ہاں جی ہاں، اطاعت اور اتباع کے اندر فرق ہے. اطاعت جو ہوتی ہے عمومی طور پر کوئی حکم آپ دے رہے ہیں اس کو مان لینا ہے، یعنی اللہ کے رسول جو حکم دیا ہے، جو حکم دیا ہے اسے مان لیا جائے. اور اتباع یہ ہے کہ جیسا آپ نے کیا ہے ویسے ویسے کیا جائے. سمجھ رہے نا؟ کر کے دکھایا ہے ویسے کیا جائے، پیروی اسے مان لیا جائے. اسی لیے اطاعت کا ترجمہ ہماری اور زبانوں میں فرما برداری ہوتا ہے. اطاعت کا ترجمہ کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، یعنی فرمان نافذ کیا اس کو پورا کر دینا. اور اتباع کے معنی ہوتا ہے پیروی، جو ہوتا ہے پیروی ہے کہ نہیں، یعنی جیسے وہ چل رہے ویسے چلا جائے. جی ہاں، تو اتباع کا معنی ہے پیروی کے اور اطاعت کا معنی ہے فرما برداری. جی ہر شخص نہیں. جی پسینہ جیسا بھی ہو، ظاہر بات اس میدان کی وہ کیفیت مکمل طور بیان کرنا مشکل ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا پسینہ 70 گز ہوگا، اس کی بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ نیچے ہوگا اور بعض پیچھے اس کے 70 گز رہا ہوگا. اتنا لمبا ہوگا اور اونچا اتنا ہوگا کہ گلے تک پہنچا رہے. اب اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گا اس سے بچا لے گا. اسی لیے حشر کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں بالکل بھری ہوگی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے کرے گا وہ خود جانتا. اللہ بہتر جانتا.